کہ زندگی کے جو بھی ایام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے انسان خیر کے کام کرے، اس لیے کہ آنے والی جو زندگی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب انسان کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کوئی آدمی لکھوا کر کے لے کر کے نہیں آیا ہے کہ میں بعد میں توبہ طائب کر لوں گا یا بعد میں خیر کے کام کر لوں گا۔ ایک واقعہ آپ نے ابھی سنا ہوگا، احمد آباد گجرات سے لندن جا رہی ایئر انڈیا کی فلائٹ، جس میں 242 پیسنجر کرو ممبر کے ساتھ ہیں، 2 منٹ کے اندر دیکھیے اتنا دردناک حادثہ۔ بتاتے ہیں کہ پلین کریش میں یہ سب سے دردناک حادثہ ہے۔ تو میرے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون سا پل ہمارا آخری پل ہو جائے۔ جس گاڑی میں ہم چل رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے، جس سڑک پہ ہم چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی گاڑی آ کر کے ہمیں ٹھوکر مار دے، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ خیر کے کاموں میں اسے لگائے۔ سب سے اچھا آدمی وہی ہوتا ہے۔ یاد کر لیجئے، جب انسان کو لمبی عمر ملتی ہے اور خیر کے کاموں میں وہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے بڑے مقام سے اسے نوازا جائے گا۔ مسند احمد کی یہ صحیح حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قبیلہ بنو عذرا کے 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تینوں آدمی نے ایک ساتھ نبی کے ہاتھوں کے اوپر اسلام قبول کیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا ایک ساتھ میں۔ کچھ دن کا لمحہ بیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایک غزوے کے لیے چلنا ہے۔ آپ نے ایک قافلہ تیار کیا، ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ایک آدمی کا آیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام اس غزوے میں آپ لکھ لیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں لڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو لکھ لیا۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، لڑتے ہوئے آخری دم تک شہادت کی موت نصیب ہو گئی، واپس پھر دوبارہ نہیں آئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو اور روانہ فرمایا۔ دوسرا بھائی آیا اور دوسرے بھائی نے بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غزوے میں جانا چاہتا ہوں، اس لشکر میں میرا نام بھی لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لکھا، آگے بڑھا، لڑتے لڑتے یہ دوسرا آدمی بھی شہید ہو گیا۔ بہت دن گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لائی گئی کہ تیسرا آدمی جو اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اسلام قبول کیے تھے، دونوں کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، یہ تیسرا آدمی اپنے بستر پہ فطرت کی موت مرا ہے۔ کوئی جنگ میں جا کر کے نہیں مرا، شہید بھی نہیں ہوا، نیچرل ڈیتھ، فطری طور پر جو موت ہوتی ہے اپنے بستر پر فطری طور پر یہ آدمی مرا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تیسرا آدمی پہلے جو 2 شہید ہوئے تھے ان کو کراس کر کے پہلے جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، شہداء کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بہت بلند فرمایا، لیکن یہاں معاملہ تو بالکل الٹا نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی سب سے آخر میں مرا، نیچرل ڈیتھ، فطری طور پر موت آئی، اپنے بستر پہ مرا ہے اور سب سے پہلے جنت میں پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ جو دوسرا آدمی شہید ہوا تھا، پہلا آدمی نہیں، دوسرا آدمی، اسی لیے کہتے ہیں کسی کے عمل کو ہم اچھا دیکھتے ہیں، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ اس عمل کو پسند کرے۔ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، بھائی آدمی بہت اچھا ہے، لیکن اس عمل کو اللہ قبول بھی کر رہا ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے بہت زیادہ انسان کو خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعائیں کرتے رہے، اپنے عمل کے اندر اخلاص لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے
آدمی جو پہلا شہید ہوا ہے وہ پہلے جنت میں نہیں گیا، دوسرا آدمی جو شہید ہوا وہ اس کے بعد گیا، جو فطری طور پر انتقال کرنے والے کے بعد۔ تیسرے نمبر پہ پہلا آدمی گیا۔ اب گھبرا گئے، گھبرا کر کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب خواب دیکھ لیا ہے میں نے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا فطری طور پر جو آدمی والا پہلے جنت میں کیسے گیا، شہید کی موت پانے والا وہ پہلے جنت میں کیوں نہیں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریزن بتایا، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل مومن وہ ہے جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، عقیدے کی حالت میں آخری سانس تک زندگی گزارے، اور ان کی زندگی لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، اللہ اکبر پڑھنے میں اور سبحان اللہ پڑھنے میں گزر جائے، تو وہ انسان سب سے افضل مومن ہے۔ یہ دیکھیے شہید کے مقابلے میں جن کی زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی زندگی اسلام کی حالت میں خیر کے ساتھ گزر جائے، سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں اس آدمی کو ہے۔ یہ تمنا آدمی کرنے لگ جائے کہ بھائی ہم کو یہ مل جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، بھائی پہلے خیر کے راستے پہ زندگی گزار لو، ساری بھلائیاں آخرت میں تمہارے لیے اکٹھی ہو جائیں گی۔ اچھا، اس دنیا میں اگر کوئی خیر کرتا ہے تو آخرت میں اچھا انعام تو اسے ملے گا ہی۔ سبحان اللہ، جب آدمی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، لوگ اسے چھوڑ کر کے واپس چلے آتے ہیں، اس کا پھل اس خیر کے عمل کو یہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی کتنی جامع حدیث ہے، ایک بڑی لمبی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک ٹکڑا آپ نے یہ بھی کہا۔ آتے ہیں منکر نکیر، اسے اٹھاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، تینوں سوال کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول لی جاتی ہیں، اچھی ہوائیں آنے لگتی ہیں اور باضابطہ ان کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے، بڑے آسانی کی زندگی ہوتی ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری کارروائی ہونے کے بعد، یہ ساری کارروائی ہونے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اسی قبر میں، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہوگا، سب کے ساتھ یہ ہوگا، ایک آدمی اسی انسان کے پاس بہت اچھی شکل میں اور بہت اچھے لباس پہن کر کے اور ان سے بہت اچھی خوشبو پھوٹ رہی، یہ تینوں کیفیتیں، شکل و صورت بہت بڑھیا ہے اور لباس ایک دم بہت عمدہ ہے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، وہ اس آدمی کے پاس آتا ہے، قبر والے کے پاس، اور اسے خوشخبری سناتا ہے، کہتا ہے اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری ہو، جو تمہارے لیے وعدہ کیا گیا تھا اسی دن کا، یہ وعدہ تم سے مل چکا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ یعنی قبر میں جو آدمی پڑا ہوا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ اتنی اچھی شکل و صورت میں، اتنے بہترین لباس میں اور اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہے، بھائی آپ کون ہے؟ تو وہی آدمی جواب دیتا ہے میں تمہارا خیر کا عمل ہوں، میں تمہارا بھلائی کا عمل ہوں، تم نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیا، جو خیر کے کام کیے، جو بھلائی کے کام کیے، میں ہی وہ تمہارا ہوں۔ گویا کہ یہاں خیر کے کام کرو گے، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا، بعد کی منازل بھی آسانی ہو جائے گی، وہاں پہ ہمارا خیر کا عمل اچھی شکل میں، اچھے لباس میں، خوشبو پھوٹ رہی ہے، ایسی شکل میں ہمارے پاس آ کر کے ہمیں خوشخبری دے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انسان خیر کے عمل کرے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ لوگوں، جو خیر کے کام ہے نا، بھلائی کے جو کام ہے، اس میں تم آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ رب العالمین تمہیں لے کر کے آئے گا، اور ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے
کہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے،